دیکھیے یہ مثال ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر یا ریاکاری کے ذریعے سے اپنا خرچ کیے ہوئے مال کو، اس عمل کو باطل کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مت ضائع کرو اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد، پھر اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی۔ یہاں بھی اسی کی بھی دوسری مثال بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو مال کو احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر یا ریاکاری کے ذریعے سے اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس عمل کو، اپنے ثواب جو ملنے والا ثواب تھا، اس کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک باغ ہے، اس نے ایک باغ لگایا، باغ خوب پھل دینے والا ہو گیا۔ باغ کس چیز کا ہے؟ باغ ہے کھجور کا، انگور کا اور مختلف پھلوں کا باغ ہے، یعنی ہر قسم کا پھل اس باغ میں موجود ہے۔ انگور بھی ہیں، کھجور بھی ہے، کتنے مہنگے مہنگے باغ ہوتے ہیں، کتنے مہنگا پھل ہے، ہر قسم کا پھل اس میں موجود ہے۔ اور اس پھل کی آب یاری کے لیے پانی کی بھی کمی نہیں ہے، سیرابی کے لیے پانی کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو نہریں بہہ رہی ہیں، نہروں کے ذریعے سے وہ سیراب ہونے والا پھل، اور اس پھل کا مزہ ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جو نہر کے ذریعے سیراب ہے، بارانی پانی کے ذریعے سیراب۔ اچھا، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں سیرابی کے لیے پانی بھی کم نہیں ہے، پھل اس میں خوب ہے، اور سارے کے سارے گھر کا جو ذریعہ معاش ہے، کھانا، گھر کا خرچہ چلتا ہے تو اسی باغ کے ذریعے سے چلتا ہے، یعنی اس شخص کا جو گھر کا خرچ ہے وہ اسی باغ کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس کے ذریعے کوئی اور ذریعہ آمدنی اس کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کی جو اولاد ہے وہ چھوٹی ہے، خود تو بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کی اولاد چھوٹی ہے، کم سن ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، ابھی کمزور ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے یعنی کچھ کمانے کے قابل نہیں ہے، چھوٹی عمر میں، لہٰذا ان کا خرچ بھی اسی کے ذمہ ہے، اپنے گھر کا سارا خرچہ یہ خود چلاتا ہے۔ اس کا یہ باغ ہے، باغ میں ہر قسم کا پھل ہے، سیراب ہو رہا ہے، پھل دے رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے ایک بگولا آتا ہے جس کے اندر ایک آگ ہے، ہوا، تیز ہوا آتی ہے، اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا، سارے کا سارا باغ جل گیا، سارے پھل جل گئے، بالکل ختم، زیرو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے ایسا شخص کتنا پریشان ہوگا اپنے گھر کے اخراجات کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ قرآن نے عجیب و غریب مثال بیان کی ہے، وہ شخص خود بھی بوڑھا ہے، اس کے بچے بھی کمزور ہیں، اور اس باغ کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی قابل لحاظ ہیں۔ دیکھیے اگر وہ شخص خود بوڑھا نہ ہوتا، جوان ہوتا، تو باغ کو آگ لگ گئی، جل گیا، ہلاک ہو گیا، جوانی کی وجہ سے دوبارہ باغ لگا لیتا، جوان ہے نا، کام کر سکتا ہے، دوبارہ سے باغ لگا سکتا تھا، دوبارہ سے باغ کھڑا کر لیتا، یا چلو وہ جوان نہیں تھا، اس کی اولاد تھی، تو اگر اولاد نہ ہوتی تو باغ ہلاک ہو بھی جاتا تو صرف اپنا یا اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانا پڑتا، بچوں کی پریشانی نہ ہوتی۔ اگر اولاد سیرے سے ہوتی ہی نہ، پھر اس کو اتنا غم اور پریشانی نہ دیکھنی پڑتی۔ چلو اگر اولاد ہوتی تو پھر وہ جوان ہوتی، تو بچوں کے جوان ہونے کی وجہ سے، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے ایک ذریعہ معاش کو اپنا لینے کی وجہ سے اس کو اتنی پریشانی بچوں کے والے سے نہ ہوتی۔ لیکن اب حال تو یہ ہے کہ خود بھی بیچارہ بوڑھا ہے، اس کے بچے بھی کمزور ہیں، اور اس کے علاوہ باغ کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا، اور وہ باغ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب اس کی غم اور اس کے پریشانی کا عالم ہی ایک عجیب ہے۔ اس کو ایک تو باغ کے ہلاک ہو جانے کا غم ہے کہ جو اس نے پوری زندگی لگا کر ایک باغ کھڑا کیا تھا وہ باغ ہلاک ہو گیا، باغ کے ہلاک ہونے کا غم، چھوٹے کمزور بچوں کے فقر و فاقہ کا غم، نمبر 3 اپنی بڑھاپے کا غم
یار میں بوڑھا ہوں، اگر جوان ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ چوتھا غم اس کو لے کر بیٹھا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں کہ جہاں سے کوئی پیسے آئے تو گھر کا سرکٹ چل پڑے۔ 4 غموں کے درمیان وہ بیچارہ جکڑا ہوا ہے۔ یہی حال اس ریاکار کا ہے۔ یہ مثال اس ریاکار پہ صادق آتی ہے، اس احسان جتلانے والے پر، اس اذیت دینے والے پہ صادق آتی ہے۔ دیکھیے قرآن کتنا کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب آپ سمجھیے گا کیسے منطبق ہوتی ہے مثال۔ ایک شخص ہے، اس نے نیکیوں کا باغ کھڑا کیا اور اس میں ایک نہیں مختلف قسم کی نیکیاں اس نے جمع کی۔ نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، روزے اس نے رکھے، فرض روزے بھی رکھے، نفلی روزے بھی رکھتا رہا، زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتا رہا، حج فرض ہوا حج بھی اس نے ادا کیا، حج کے ساتھ ساتھ ہر سال عمرے بھی کرنے جانے لگا، مختلف نیکیاں۔ پھر صرف یہ نیکیاں نہیں تھیں، جیسے اس کے پھل تھے نا، اس کے ساتھ نہریں بھی تو تھیں، تو اس نے لوگوں کے لیے نہریں کھدوائیں، اس نے لوگوں کے لیے کنواں بنوایا، مساجد تعمیر کی، مدارس تعمیر کیے، صدقہ جاریہ کے کاموں کو جاری کر دیا اس نے۔ اب یہ نیکیاں نہیں بھی کر رہا، صرف فرض اور واجبات ادا کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے، لیکن اس کو نیکیاں اب بھی آ رہی ہیں صدقہ جاریہ کے ذریعے سے۔ اس نے ایسی نیکیاں بھی کی، باغ میں نہریں جاری تھیں، اس کی نیکیاں جاری ہیں، اس نے ایسا باغ کھڑا کیا نیکیوں پر۔ لیکن ہوا یہ کہ ان سب کے اندر جو اس نے ریاکاری کی تھی، جو اس نے دکھلاوے کے لیے یہ کام کیے تھے، اس ریاکاری کے آگ کے بھگولے نے اس کے نیکیوں کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نیکیوں کا باغ ختم، نیکیاں کیا ہو گئی؟ 0، 0، ختم، بالکل 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز بڑے سے بڑا حصہ 0 سے ضرب دیا جائے 0 ہو جاتا ہے۔ اس نے ریاکاری کی، ریاکاری کی آگ بگولے نے اس کے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی نیکیاں ختم۔ سب سے گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ اس کو یہ خبر کب ہوئی کہ میرا باغ جل گیا ہے۔ وہ کمزور تھا، اس کے بچے کمزور تھے، وہ خود ضعیف ہو گیا تھا۔ اس شخص کو پتہ یہ کب چلا کہ میرا باغ ہلاک ہو گیا؟ دنیا میں پتہ چلا؟ نہیں، دنیا میں پتہ چل جاتا تو کیے جانے والی نیکیوں کو برباد نہ ہونے دیتا۔ دنیا میں پتہ چل جاتا یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں فلاں کے دکھلاوے کے لیے کروں گا یار میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ میں نے یہ صدقہ جاریہ کے کام کیے، میں نے مسجد تعمیر کی، میں نے کنویں کھدوائے، اگر یہ میں لوگوں کے لیے کھدواؤں گا، ریاکاری، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، میری تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا تو یہ نیکیاں ضائع نہ ہونے دیتا، ریاکاری سے بچ جاتا۔ اس کو پتہ چلا ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن پتہ چلا ہے کہ میری نیکیوں کا باغ بالکل 0، ختم۔ اب نہ تو اس کے بعد موقع ہے دوبارہ نیکی کرنے کا، جیسے وہ بوڑھا تھا اس کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آنی تھی کہ دوبارہ باغ لگا سکے، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں آنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نیکیاں کر سکے۔ اس کے بچے کمزور تھے، ناتواں تھے، اب اس کو اس کے دفتر عمل کے اندر کوئی نیکی نہیں جو اس کے لیے بخشش کا سامان کر سکے، اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کم نصیب شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں اس کا، انگلی رکھے، میں آیت نہیں پڑھوں گا۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور اس باغ کے نیچے نہریں بھی جاری ہوتی ہوں، اور اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل ہو، اور ایسے شخص کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد بہت کمزور، ناتواں، چھوٹی، کم سن ہو، پس اس حال کے اندر اس کے اس باغ کو ایک آگ کا بگولا پہنچے، وہ باغ ایک آگ کے بگولے کی زد میں آ جائے جس کے اندر آگ ہو اور وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔
اسی طرح اللہ کھول کھول کر آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرے آپ کے لیے بیان کر رہا ہے قرآن، اللہ کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہا ہے، اوے ریاکاری نہ کرو، تم ریاکاری کرو گے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، احسان جتلاؤ گے، اذیت پہنچاؤ گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کم نصیب کوئی نہیں کہ جس کو قیامت کے دن یہ پتہ چلے کہ اس کے کیے جانے والے صدقات، اس کی جانے والی نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کے سارے ضائع ہو گئے اس کی ریاکاری کرنے کی وجہ سے۔ اب اس کے دفتر عمل میں کوئی نیکی نہیں جو اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیتیں کہ جن کے اندر عقائد کا، احکامات کا، اخلاقیات کا اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہو، اس میں غور و فکر کرنا واجب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ غور و فکر کرنا ان آیات میں واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم ان مثالوں میں غور و فکر کریں کہ یار دیکھو اس کے باغ جل کے راکھ ہو گیا، اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں جس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ کہیں میں تو ریاکاری نہیں کر رہا، کہیں میں تو احسان نہیں جتلا رہا، کہیں میں تو کسی کو اذیت نہیں پہنچا رہا، نیکی بھی کر رہا ہوں اور اذیت بھی پہنچا رہا ہوں، ایسا کام نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز جو اس سے ہمیں اشارتاً سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے اس کو بڑھاپا پہنچا اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شادی دیر سے کی ہے۔ شادی اس نے دیر سے کی ہے نا، اب بوڑھا ہو چکا ہے جبکہ اس کی اولاد کیا ہے؟ چھوٹی ہے، تو پتہ چلا شادی